مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327، کتاب اللقطہ میں حضرت زید بن خالد الجہنی سے روایت ہے، فرماتے جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عما یلتقطہ، ایک دیہاتی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو گری ہوئی چیز کہیں سے مل جائے اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفھا سنتن، 1 سال تک اس کی تشہیر کر، 1 سال تک اس کا اعلان کر، ثم اعرف عفاصھا ووقاءھا، پھر تو اس کی تھیلی کو اور اس کے سربند کو، تسمے کو پہچان لے، فَإِن جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا فَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا، اگر تو اس کا مالک تیرے پاس آ جائے تو تو اس مالک کو وہ چیز دینے کا پابند ہے، اور اگر اس کا مالک نہ ملے تو پھر تو اسے خرچ کر لے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضالۃ الغنم، اس نے کہا یا رسول اللہ، جو کھوئی ہوئی بکری مل جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لکا او لاخیکا او للذئب، وہ بکری یا تو تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے، یعنی تو نہیں پکڑے گا، تیرے علاوہ کوئی اور پکڑ لے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں پکڑے گا تو پھر جنگل کا بھیڑیا پکڑ لے گا، تو یا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ دالۃ الابل، جو کھویا ہوا اونٹ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتمعر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی رنگت تبدیل ہو گئی، جلال، غصے کے آثار آئے۔ فرمایا ما لک ولها معها حذاؤها وسقاؤها تارد الماء وتأكل الشجر، تجھے اس سے کیا کام ہے؟ جو کھویا ہوا اونٹ ہے اس کے ساتھ اس کا بچاؤ ہے، اس کے ساتھ اس کا پانی ہے، وہ خود بخود پانی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھاٹ سے پی لے گا اور وہ درختوں کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح پھرتے پھراتے کبھی نہ کبھی اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن اونٹ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، وہ تو اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، تو لہٰذا تجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے 2 مرتبہ ذکر کیا ہے، ایک مرتبہ ذکر کر کے تو بکری کے بارے میں یعنی باب باندھا ہے کہ کھوئی ہوئی بکری کا کیا حکم ہے، اس کے تحت بھی یہی حدیث ذکر کی ہے۔ پھر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کھوئے ہوئے اونٹ کا کیا حکم ہے، اس کے تحت بھی یہی حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ اس کے باب باندھا ہے باب اذا لم یوجد صاحب اللقطہ بعد سنۃ فہی لمن وجدھا، کہ 1 سال اعلان کرنے کے بعد پھر بھی اگر اس چیز کا کوئی مالک نہ ملے تو جس کو وہ ملی ہے وہ شخص اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن حکم اس کا یہی ہوگا کہ زندگی بھر جب بھی اس کا مالک آئے گا تو جو چیز خرچ کر لی ہے، استعمال کر لی ہے، وہ چیز اس کے مالک کو لوٹانے کا پابند ہوگا۔ آگے
یہ عام گلی بازار وغیرہ سے ملنے والی اشیاء کے بارے میں ہے۔ اس باب کے تحت بھی امام بخاری نے وہی حدیث ذکر کی ہے تیسری مرتبہ، اس لیے میں اعادہ نہیں کر رہا، اس کا تکرار نہیں کر رہا۔ آگے باب باندھا ہے امام بخاری نے، اذا واجد خشبۃ فی البحر او صوتا او نحوہ، اگر کوئی بندہ سمندر سے یا دریا سے بہتی ہوئی کوئی چیز پاتا ہے تو کیا وہ چیز اس کی ملک ٹھہرے گی یا نہیں؟ لکڑی پالی، کوئی رسی پالی یا کوئی اور چیز دریا میں سمندر سے مل گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا اور لمبی حدیث ذکر کی۔ وہ آدمی نکلا ینظر لعل مرکبا قد جاء بمالہ، اور وہ سمندر کے کنارے آیا، ساحل سمندر پر، اس امید میں کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہوگا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی جو ہے وہ اس کی طرف آ رہی ہے، تو اس نے وہ لکڑی کو اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پھر جب اس نے گھر جا کر اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے اس کا مال برآمد ہوا، جو مال کے اس نے کسی کو بطور قرض دیا تھا۔ اور یہ واقعہ پچھلی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ ایک شخص اس بندے کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میں نے سمندر پار جانا ہے، مجھے ضروری کام ہے اور مجھے تو 1000 دینار قرض دے دے، فلاں تاریخ تک میں وہ قرض تجھے لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا کوئی ضامن لا، اس نے کہا میرے پاس کوئی ضامن نہیں ہے، میرا اللہ ہی ضامن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر اس نے 1000 دینار اسے دے دیا اور کوئی ضامن نہیں مانگا۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اب جب وہ بندہ سمندر پار چلا گیا، چلا تو گیا، اپنے وعدے کے مطابق واپس آنے کے لیے اسے کشتی نہیں مل رہی تھی، وعدہ بھی نبھانا تھا، کشتی بھی نہیں مل رہی تھی۔ تو اب اس بندے نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی اور لکڑی لے کر اس کو اندر سے کھول کیا، اندر سے کھول کر کے وہ 1000 دینار اس کے اندر بھر دے اور لکڑی کا منہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یار اللہ، تجھے میں نے ضامن بنایا تھا نا، تو یہ 1000 دینار میں نے تیرے سپرد کر دیے ہیں، اگر مجھے مل جاتا کوئی جہاز، کوئی کشتی، تو میں خود جا کے اس کا قرض ادا کرتا، لیکن میں اس تک پہنچ نہیں رہا، یہ میں نے تیرے سپرد کر دیے نے، تو اسے پہنچا دے۔ نیت اس کی یہی تھی کہ یہ میں نے جو اللہ کو ضامن بنایا تو اللہ کے سپرد تو کروں نا، اللہ کی بارگاہ میں تو میں جھوٹا نہ بنوں، تو پھر جب اس کا ساتھ میرا سامنا ہوگا تو اس وقت میں اس کا قرضہ بھی ادا کر دوں گا اگر یہ لکڑی اس تک نہ پہنچی تو۔ بھروسہ اسے اللہ تعالیٰ پر اتنا تھا کہ یقین تھا کہ یہ پہنچ جائے گی، تو ادھر سے اس نے یہ لکڑی جو ہے سمندر میں چھوڑ دی، اور جب یہ لکڑی اس سمندر کے اس کنارے تک پہنچی تو یہ آدمی جو ہے نا، اس کے دل میں خیال آیا اور اپنے جہازوں کا پتہ کرنے کے لیے یہ ساحل سمندر پر آیا کہ کاروباری آدمی تھا، اس کے جہاز آتے جاتے تھے مال لے کر، تو میرا کوئی جہاز اگر آیا ہے مال والا تو میں اس کا پتہ کروں۔ تو جب اس نے ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھا تو ایک لکڑی اس کی طرف تیرتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس لکڑی کو پکڑا اور گھر لے گیا، اور گھر لے جا کر مطلب یہ تھا کہ چلو ایندھن کے کام آئے گی، لیکن جب اس لکڑی کو کاٹا تو اس میں سے 1000 دینار بھی نکلے اور ساتھ خط بھی نکلا کہ اے میرے بندے اللہ، میں نے یہ تیری ضمانت پر قرض لیا تھا، یہ جس سے میں نے قرض لیا تھا اس تک یہ قرض پہنچا دے۔ اس بندے کو قرض مل گیا اپنا۔ اس میں جو استدلال ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ اس بنی اسرائیلی شخص نے سمندر سے ملنے والی ایک لکڑی کو اٹھایا اور گھر لے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ اس نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تردید نہ فرمانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندروں میں اور اس طرح وہ چیزیں، جگہ جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا، جیسے جنگل وغیرہ ہوتے ہیں، ان جگہوں پر جو چیز عام استعمال کی ہو اس کو کوئی بھی بندہ اگر اٹھا کر گھر لے جائے تو وہ اس کا حق رکھتا ہے، وہ ناجائز نہیں ہوتی۔ جنگل جو کسی کا ملکیت نہ ہو، لکڑیاں کاٹ لائیں، جو کاٹ لے گا وہ اسی کی ہوں گی۔ نہر بہتی ہے تو پانی وہاں سے بھر لیں، جو بھر لے گا وہ اسی کا ہوگا۔ اسی طرح سمندر سے ملنے والی کوئی سیپ، کوئی گھونگا، کوئی موتی، وہ اسی کا ہوگا جو جس کو وہ ملے گا۔
لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جنگل وغیرہ ہیں حکومت کی تحویل میں ہوتے ہیں، اور حکومت بعض لوگوں کو ان کا ٹھیکہ دے دیتی ہے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے حکومت سے یہ جنگلات ٹھیکے پر لیے ہوتے ہیں وہ اس کے ایک طرح کے مالک ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر پھر نہ تو وہاں سے لکڑی لی جا سکتی ہے اور نہ ہی وہاں پر شکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے قیمت ادا کر دی ہوتی ہے۔ اسی طرح مچھلیاں پکڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض دریاؤں کا، نہروں کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ یہاں جتنی مچھلیاں ہیں وہ ہماری ہیں حکومت سے۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ بندے بھی مالکانہ حقوق رکھتے ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر بھی پھر شکار وہاں پر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایسی جگہ، ایسے دریا، سمندر اور جنگل جن کا کوئی مالک نہیں ہے، ہر بندہ وہاں پر برابر کا استفادہ کر سکتا ہے، تو وہاں سے ملنے والی چیزیں جو ہیں وہ جس کو مل جائیں وہ اسی کی قرار پائیں گی۔ آبادی ہے اور جگہ جو ہیں وہ کھیتی باڑی والی ہیں، جیسے ہمارے علاقوں میں جگہ ہیں، تو ایسی جگہوں پر ملنے والی چیزیں جس کو مل گئیں اسی کی قرار نہیں پائی جائیں گی، بلکہ جس کی جگہ میں پڑی ہوئی ہے وہی اس کا مالک تصور کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں قریب قریب بلکہ دور دور تک بھی ایسا ماحول نہیں ہے لاوارثی والا کہ جس جگہ کا کوئی مالک ہی نہ ہو، ہمارے ہاں ایسا ماحول نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ جس کو جہاں سے جو چیز مل گئی وہ اسی کی ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم